اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے محبت الہی اور عبادت کا جذبہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سیرۃ الجنان جلد اول صفحہ نمبر 264 پر ہے، اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت میں جینا، اللہ پاک کی محبت میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کریم کی خوشی کو ترجیح دینا، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدے میں رہنا، اللہ پاک کی یاد میں رونا، اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام یعنی عبادت کرنا، اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ پاک کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پاک پر بھروسہ کرنا، اپنے ہر معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا، اللہ پاک کے احکام پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو کسی اور کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ پاک کے پیاروں سے محبت اور اللہ پاک کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ پاک کے پیاروں کا فرما بردار رہنا، اللہ پاک کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت، اللہ پاک کے خاص بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت کرنا، اللہ پاک کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، سنا آپ نے اللہ پاک کی محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دن رات کیسے گزرنے چاہیے؟ اس کا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں اللہ پاک کی یاد میں بہتی رہنی چاہیے، اس کا دل اللہ پاک کی رضا کے لیے بے قرار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، یقیناً ہمیں بھی اپنے اندر اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ایک بار اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے لیے تہجد ادا کرتا ہے، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے مجھے بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا
کہ انہوں نے مینڈے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی تھی، تو ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ پاک نے روشن کر دیا ہے۔ بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین شربت پلاتے تھے۔ اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا حال یہ ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ پاک کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کے حصول کے طریقے معلوم ہوں۔ اللہ پاک کی محبت پانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔